اردو خواتین قلمکار کے تعلق سے اگر کہا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بے شمار افسانہ نگار، ناول نگار، کہانی گو، شاعرہ یہاں پر اس مراٹھواڑہ کی سرزمین دکن سے تعلق رکھتی ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً جو اہل قلمکار خواتین ہیں انہوں نے یہاں کے دیہی ماحول کی عکاسی بڑے بہترین انداز میں کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بذریعہ قلم اپنے عورتوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کو اپنی کہانیوں کا، افسانوں کا، ناولوں کا، داستانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس موضوع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت چار دیواروں کی حصاروں میں اب قید و مقید ہو کر نہیں رہ سکتی، بلکہ اسے چاہیے کہ ان حصاروں کو توڑ کر وہ اپنے نفسانی طاقت اور قوت کو جانے، پہچانے اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے ہتھیار کا استعمال کر کے اپنے پیروں پر مستحکم کھڑا ہو کر دنیا کو یہ ثابت کر دکھائے کہ آج کی موجودہ دور کی عورت، وہ خاتون بہت کچھ کر سکتی ہے۔ وہ ہمارے خاندان کو، اپنے پورے اہل و عیال کو نثر اور کہانیوں میں اس طرح رتبہ دیتی ہے، مقام دیتی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد قارئین کا ذہن پھر سے تر و تازہ ہوتا ہے، اور عورتوں کی تعلیم و تربیت پر جو زور دیا جاتا ہے اس میں افسانے، کہانیاں، ناول، نظم، گیت، دوہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی کئی مراٹھی لیکھیکا جسے کہیں گے، مصنفہ، ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو عزت، شہرت اور مرد قلمکار کو دی جاتی ہے وہ عموماً خاتون قلمکاروں کو نہیں ملتی۔ آپ اس بات کو کہاں تک درست مانتی ہیں؟ جی نہیں، میں اس خیال سے قطعی طور پر اس کو رد کرتی ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر ہماری قلم میں وہ تاثیر ہے اور اگر اس طرح کے اثرات اس طرح کے افسانوں یا اس طرح کے ادب میں ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً وہ قابل قبول ہوں گے، ورنہ اگر ہم صرف بیتوکی باتیں کہیں یا اس میں مذاق کی باتیں کہیں یا وقت ضائعگی کی باتیں کہیں تو کوئی بھی شخص اسے قابل قبول نہیں سمجھے گا۔ اکثر ہم مشاعروں میں جو خواتین جو شاعرات ہوتی ہیں وہ جو کلام پڑھتی ہیں تو موجودہ دور میں انہیں بے پردہ کہا جا رہا ہے، اس طرح سے اسٹیج پر آ کر پڑھنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے یہ بات؟ دیکھیے، یہ تو ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہے کہ سماج و معاشرہ کسی بھی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، کہ جہاں مثبت سوچ رکھنے والے، ظاہر سی بات ہے منفی سوچ بھی رکھنے والے، اور جب عورت کو ایک طرف تائید و تعریف کر کے آپ دیوی کا روپ دیتے ہیں، وہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے مد مقابل اس کو تانے و تشنے کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ لیکن جب وہ عورت بے پردہ ہو کر جب آتی ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ کس مقصد سے آئی ہے، اور بے پردگی سے مراد یہ نہیں کہ زینا تو صرف آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، دیکھیے، لیکن وہاں پر وہ عورت اگر اپنا کوئی بہتر کام کرنے کے لیے آتی ہے تو اس کا وہاں بے پردہ ہونا بھی میرے نگاہ میں بے پردہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اگر وہ سماج میں کسی معاشرے میں بھلائی کا کام کے مقصد سے اگر باہر آتی ہے تو وہ بے پردگی یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ تانے کسنے سے مراد نہیں ہے کہ وہاں خاتون کے کردار پر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ ناقابل قبول بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنی کیفیت، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس تہذیب سے ہے، کس کلچر سے ہے، ہماری سوچ کس طرح سے گری پڑی ہے، اور وہاں پر اس عورت کی تو بے پردگی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے خیالات کی بے پردگی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔